بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جامع الترمذی میں ایک طویل حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی تعلیم کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو شخص تجھے محبوب ہے، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو عمل مجھے تیری بارگاہ کے قریب کر دے۔ ناظرین، اس دعا میں اس امت کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ فعل الخیرات، نیکیاں کرنا کیا ہیں اس مہینے میں، اور برائیوں سے بچنا کیا ہے اس مہینے میں۔ فعل الخیرات، یاد رہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال کے قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس عاشورہ کے دن کو بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے۔ اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی اس کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ان کی توبہ اس دن قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے تو عاشورہ کا دن۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو عاشورہ کا دن۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن۔ فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تو عاشورہ کا دن۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عاشورہ کا دن۔ اور موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے تو عاشورہ کا دن۔ یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے تو عاشورہ کا دن۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تو عاشورہ کا دن۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی تو عاشورہ کا دن۔ حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو وہ بھی عاشورہ کا دن۔ اور اس دن بڑے بڑے تاریخی کارنامے ہوئے ہیں۔ پہلی بارش کا نزول بھی عاشورہ کے دن ہوا، پہلی رحمت کا نزول بھی عاشورہ کے دن ہوا۔ اسی روز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت بھی پایا۔ اور اس دن نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنا پسند فرمایا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة الصلاة في جوف اللیل۔ بے شک فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنا ہے۔ وافضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ جس نے محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھا اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اب آئیے ذرا ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، فعل الخیرات کیا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن آپ لکھتے ہیں، ان ایام میں صدقات و خیرات کی کثرت کریں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ کے رفقائے کرام کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق کریں، ایصال ثواب کریں، اور ہو سکے تو اپنے روزوں اور تمام حسنات یعنی نیکیوں کا ثواب بھی اسی جناب میں نظر کریں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں نیک نیت سے، پاک مال سے جتنا ہو سکے کھانے کو لذیذ بنائیں، بیش قیمت کریں، تمام کا تمام خیر ہی خیر ہے۔ میسر ہو تو اپنی برادری میں تقسیم کریں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور خود کھائیں، تمام کا تمام ثواب ہے۔ اور دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، جو تو خود کھائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی خود کھانا بھی صدقہ ہے، کسی غریب کو کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ان ایام میں صدقہ و خیرات کثرت سے کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ جو چیزیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنی ہے ان کی بے توقیری نہ ہو۔ ایک تو کھانے کا ادب کرنا، یہ ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں سبق دیا ہے، اور دوسرا وہ کھانا معظم ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لے دیا جائے اور وہ کسی بزرگ کی نظر کر دیا جائے۔ مثلا ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ نیاز کی چیز وہ اللہ کے ہاں معظم ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی سعۃ سائر سنۃ، فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر اس دن وسعت کر دے ان کے نفقہ میں، ان کے خرچ میں، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے اچھے کھانے پکائیے اور اپنے اہل و عیال کو اس حوالے سے وسعت دیجیے، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب غربا لوگ رہتے ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان تک یہ کھانا پہنچائیے۔ اور دوسرا ہے ترک المنکرات، کہ ان دنوں میں ہمیں کون سے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ ذرا یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان دنوں میں اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیر لینا، کپڑے پھاڑنا، سر پر خاک ڈالنا، یا پھر اسی طریقے سے اپنی چارپائیوں کو الٹ لینا اور گھر کے اندر کھانا نہ پکانا، اسی طرح تعزیہ داری کرنا، سینہ کوبی کرنا اور زور زور سے سینے کو کوٹنا یہاں تک کہ ورم آ جائے، بلکہ بعض لوگ تو زنجیروں اور چھریوں سے بھی ماتم کرتے ہیں، اور تعزیہ نکالنا، پھر تعزیوں کے ساتھ جو ہے وہ مرثیے پڑھنا، نوحہ خوانی کرنا، جن میں حضرات اہل بیت کرام کی بے صبری کا ذکر ہو، حالانکہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ روئے زمین پر ان جیسے صابر و شاکر چشم فلک نے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو ان کی بے صبری کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے یہ جتنے بھی کام ہیں ان سے گریز کیا جائے، یہ خلاف شرع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مانگنی چاہیے اور شریعت کو ہی فالو کرنا چاہیے، اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور دوسری طرف آئیے کہ ان دنوں میں کپڑے نہ اتارنا، ننگے پاؤں پھرنا، یا پھر اسی طریقے سے ان دنوں میں سوگ منانے کے لیے کالے کپڑے پہننا، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف شرع ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایام سبق تعلیم کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ شہدائے کربلا نے احیاء دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان سے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔